تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں ایک پولیس اہلکار نے ریڈی والے پر تشدد کیا، ظلم کیا، اور وہ بیچارہ اپنا واقعہ رو رو کر بتاتا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، اس کا ایک کیپسول کے پیسے بھی ہم لوگ نہیں پورا کر سکتے کہ میرے بچہ بیمار ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، اور پسٹول اس نے نکال دیا، 10 چیٹ فائر مار دیے۔ غریب لوگوں کا کیا احساس ہے، کیا کام ہے؟ غریب لوگ کا ملک میں پیدا ہونا کیا کام ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم زمین پہ ریڈی کلیجی کا تاوا لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور پھر مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ عرش کو پہنچتی ہے، اور اس سے اللہ کا عرش، یہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم، میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ ٹائم لگے۔ حال ہی میں ایک واقعہ بڑا وائرل ہوا ہے۔ اسلام آباد سبزی منڈی کے حدود میں، تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں ایک پولیس اہلکار نے ریڈی والے پر تشدد کیا، ظلم کیا، اور وہ بیچارہ اپنا واقعہ رو رو کر بتاتا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، اس کا ایک کیپسول کے پیسے بھی ہم لوگ نہیں پورا کر سکتے۔ 1 بجے کے ٹائم پہ جب دوبارہ آ گیا تو ہم نے اس کو بتایا کہ میرے پہ ہمارا سب کچھ غلطی کر دیا ہے۔ تو یہ جب آ کے مجھے بٹھا لیا گاڑی میں، دوبارہ گالی گلوچ، اتنا گالی گلوچ کہ میں تیرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دوں گا، 5 کلو چرس تمہارے اوپر ڈالوں گا، جان سے مار دوں گا۔ میں گاڑی پہ آرام سے چڑھ گیا، ہم غریب لوگ ہیں، ہم بدماشی نہیں کر سکتے، گاڑی پہ میں چڑھ گیا۔ اس کے بعد اس بچے کو مارنا شروع کر دیا لتوں سے۔ میں نے دستی گاڑی اس کا لانگ لگا دیا کہ سر یہ بیمار ہے، نہ کرو، یہ بیمار ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں کہ میرے بچہ بیمار ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، اور پسٹول اس نے نکال دیا، 10 چیٹ فائر مار دیے۔ غریب لوگوں کا کیا احساس ہے، کیا کام ہے؟ غریب لوگ کا ملک میں پیدا ہونا کیا کام ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم زمین پہ ریڈی کلیجی کا تاوا لگاتے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ سب جانتے ہیں، غربت آخری حد تک پہنچ چکی ہے۔ امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ ایک غریب کے گھر میں چولہا جلے تو بڑی بات ہے، بیچارے مزدور صبح نکلتے ہیں، اتنا لاتے ہیں کہ جس سے گھر کا 2 روٹی ان کو ملے، اور بچے اپنے والد کے آنے کا انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہماری پاکستان کی پولیس، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات ہوتی ہے اکثریت کی، یہ تنخواہ بھی لیتی ہے، رشوتیں بھی لیتی ہے، بھتہ بھی لیتی ہے۔ حال ہی میں ASI نذیر نے اس بیچارے ریڈی بان پر جو ظلم و تشدد کیا، بھتہ نہ دینے پر، بیچارہ کہہ رہا ہے میں نے کہا بھی تو میں نے دکان کھولی ہے، ریڈی کھولی ہے، ذرا صبر کریں، کچھ ملے تو آپ کو دے دوں۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بیمار بچے پر تشدد کیا، اس آدمی پر تشدد کیا، گولیاں چلائیں۔ کیا یہ گولیاں تمہارے باپ کی تھی، گھر سے لائی تھی؟ یہ بھی اسی قوم کی ہیں۔ ہوائی فائرنگ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظلم جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے ظلم سے تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو تم حرام کھا رہے ہو، رشوت لے رہے ہو، یہ حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ اب یہ رشوتیں اور حرام سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب بیچارے بچے اور بیویوں کا کوئی قصور بظاہر نہیں ہے، لیکن وہ اس بدبخت رشوت خور کی وجہ سے
چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے کسی اور ادارے میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، رشوت خور، یہ حرام ہے، ان کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی یعنی ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے، اس کی وجہ سے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ دیکھیں، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، اس سے ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے، اور اسی کے بل بوتے پر ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں یا خدا نخواستہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مصدر اور یہ رزق ہی حرام ہے تو عبادت کہاں سے قبول ہو؟ اس لیے ہمارے جو پولیس کے ذمہ داران ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، خدا کے لیے ظلم نہ کریں۔ اس ملک پر اگر تمہاری وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ان سب کی ذمہ داری اور وبال گناہ تمہارے سر ہوگا، کیونکہ تمہارے ظلم بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ سامنے آئے، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ پولیس صبح نکلتی ہے، بھتے وصول کرتی ہے دکانداروں سے، اسی طرح ریڈی بانوں سے، اسی طرح ادھر ادھر کے لوگوں سے، بات بات پر رشوتیں مانگتی ہے۔ اللہ کے لیے اس ملک پر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، اور جو مناسب تمہاری تو تنخواہیں بھی بہت مناسب ہیں، اس تنخواہوں پر انحصار کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر باقی لوگ اس سے عبرت لیں، اور میں گزارش کروں گا اہل اقتدار سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس ظالم شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ڈسمس کریں، اس کو سزا دیں، تاکہ آئندہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم